الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمر القرشی رضی اللہ عنہ۔ یہ باب ہے عثمان بن عفان جو کہ ابو عمر تھے القرشی جو قریشی تھے رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، جو روما کا کنواں کھودے گا اس کے لیے جنت۔ فحفرہا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کھدوایا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، من جہز جیش العسرہ، جو تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ فجہزہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے تیار کیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے بہت بڑے تاجر اور بہت ہی عزت دار تھے قریش کی نظر میں بھی، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جس بندے کو سب سے زیادہ موزوں سمجھا وہ یہی عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی وفا بھی دیکھیے کہ جب یہ گئے ان سے معاہدے کرنے کی کوشش کی، معاملے طے نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عثمان تم ہماری نظر میں عزت دار ہو، تم عمرہ کر لو۔ تو عثمان کہنے لگے کہ میں اپنے نبی کے بغیر طواف کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر یہ وہی عثمان ہے کہ جب ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، ایک افواہ پھیلائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی تھی درخت کے نیچے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک تو اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے رکھا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہو گیا۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں، شاید امتیوں میں سے یہ واحد امتی ہے کہ جس کو اعزاز ملا کہ نبی کی 2 بیٹیاں اس کے حصے میں آئیں۔ تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے حصے میں آئی ہوں۔ اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ وہی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اور بھی کوئی ہوتی بیٹی تو میں تجھے دے دیتا، جب دونوں بیٹیاں فوت ہوئی۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، لقب ذو النورین، 2 نور والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی چونکہ نور ہوتی ہے، جس طرح ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں میرا چاند، اپنے بچے کو کہتے ہیں میرا چاند، میرا یہ میرا وہ، تو ان کے ہاں بھی ایک لفظ بولا جاتا تھا ذو النورین۔ اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد مناف میں جا کر ملتے ہیں۔ عثمان بن عفان بن ابی عمر بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5ویں باپ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ اوپر ان کا 5ویں نمبر پہ دادا 1 بن جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی خیر کے کام میں ان کو یہ موجود ہوتے تھے تو یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ایک کنواں تھا بئر روما، یہ وہی کنواں ہے جس میں عثمان رضی اللہ عنہ سے انگوٹھی گر گئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ اور یہ وہی کنواں ہے کہ جب مسلمانوں کو شدید پیاس تھی اور یہودی اس کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ایسا کرے گا، تو عثمان رضی اللہ عنہ یہ بازی بھی لے گئے اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بشارت لی کہ اس کے لیے جنت۔ پھر اسی کنویں کا پانی عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان پر بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ عثمان کی شرافت، اس کی متانت اور اس کا وقار تھا، باوجود قوت ہونے کے اس نے کہا کہ میں نبی کے شہر کے اندر اپنی ذات کے لیے خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دوسرا موقع جو امام بخاری نے ذکر کیا، مواقع تو بہت ہیں لیکن امام بخاری 2 لے کر آئے ہیں۔ جیش عسرہ، جس کا معنی تنگی والا لشکر، یہ غزوہ تبوک کی بات ہے۔ غزوہ تبوک اتفاقی طور پر ایسے حالات میں پیش آیا کہ جس میں کسی بھی مسلمان کے پاس گھر پہ کوئی اتنا مال نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی
آپ لوگ تو شہری ہیں، شاید آپ میں سے کوئی اس چیز کو سمجھتا ہو، ذمہ دار کے گھر پہ خوشحالی رہتی ہے، لیکن جب فصلیں پکنے کو ہوتی ہیں، یعنی سال گزر جاتا ہے، تو اس وقت اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ کھجوریں بالکل تیار کھڑی ہیں، بس کٹنے ہی والی ہیں، اور گھروں پہ ان دنوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، سال بیت چکا تھا کھجوروں کو، اب نیا سیزن تھا، اور ہر قسم کی تنگی اور گرمی شدید کی، اور سواریاں بھی کم، اور بعض کے پاس پوری طرح ساتھ جانے کے لیے اسباب بھی نہیں تھے۔ اور غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ تبوک۔ اس سے لمبا سفر کسی غزوے کا اس سے پہلے نہیں کیا گیا، جو 1 ماہ کا کم و بیش سفر بنتا تھا۔ اور دشمن کون ہے؟ دشمن طاقتور ترین، کہ جو اس سے پہلے کوئی دشمن نہیں تھا، وہ تھے رومی، اس وقت کی سپر طاقت کہلانے والے۔ آپ گئے، اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے، میں 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہوں، اللہ دشمن پہ میرا رعب مسلط کر دیتا ہے۔ آپ گئے، رومیوں کو اللہ نے جرأت ہی نہ دی کہ وہ آپ کے مقابلے پہ آ سکتے، آپ یوں ہی واپس آ گئے، اور ان پر رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ اس موقع پر عثمان بن عفان نے کیا دیا ہوگا؟ 300 اونٹ۔ آج کے دور میں اگر آپ 1 اونٹ کی مالیت 3 لاکھ 4 لاکھ بھی لگائیں تو یہ 300 اونٹ کا مطلب ہے کوئی 12 کروڑ روپیہ۔ یہ ایک موقع کا صدقہ ہے، زندگی بھر کا صدقہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ بس نہیں، 1000 دینار۔ 1000 دینار کتنے کا بنتا ہے؟ تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ 3 دینار مل جائیں، کیونکہ غالباً 425 گرام کا 1 دینار ہوتا ہے، اور یہ اگر 3 دینار مل جائیں تو تقریباً 1 تولے کے قریب سونا بنتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے 1000 دینار، یہ مالیت کہاں پہ جاتی ہے؟ ایک مجلس کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ اتنا دینے والے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت تھی اس وقت جو دیا، اللہ کے نبی کے منہ سے اتنی دعائیں نکلی عثمان کے لیے، آپ ایسے اس مال کو ایسے اس میں ہاتھ داخل کر کے ایسے اوپر لاتے اور ایسے نیچے گراتے، اور آپ ساتھ فرماتے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی خوشی کے کلمات تھے۔ اور یقیناً جب کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی جب ضرورت پوری کی جاتی ہے، اس کے منہ سے جو بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں نا، یہ اوپر جاتی ہیں، یہ پروں کے بغیر اڑتی ہیں۔ اور پھر دعا نبی سے لی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں عثمان کو دیں کہ عثمان تجھے کچھ ضرر نہیں ہے، تو کچھ بھی نہ کر۔ یہ جیش العسرہ بھی عثمان کے حصے میں آیا، اور جب بلوائیوں نے ان کو گھیرے میں لیا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام کے اندر قتل 3 صورتوں میں جائز ہوتا ہے، ان میں سے کون سی صورت میرے اندر پائی جاتی ہے؟ آیا کہ میں زانی ہوں؟ آیا کہ میں نے کوئی قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کرتے ہو؟ آیا کہ میں دین اسلام سے پھر چکا ہوں کہ مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کرتے ہو؟ کس وجہ سے؟ تم نے میرے لیے اس مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دی جس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو مسجد بنائے گا اس کے لیے جنت اور اس کی توسیع میں نے کروائی۔ تم نے میرے لیے اس کنویں کا پانی بند کر دیا کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ جو یہ کنواں خریدے گا اس کے لیے جنت۔ یہ بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ ایک مظلوم ترین شہید ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت دکھ دینے والی شہادت ہے، اور یہ لمبا واقعہ ہے۔ یقیناً نبی کا ہر صحابی ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم تنقیص نہیں کرتے، اور نبی کے جس صحابی کو بھی تکلیف پہنچی ہم اس کے دکھ کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے دکھ سے بڑا سمجھتے ہیں۔ نبی کا دکھ تو بہت ہی بڑا ہے نا، لیکن نبی کے صحابہ کا دکھ بھی ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے بچوں کے دکھ سے بڑا ہے ہمارے لیے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تکلیف دہ ہے، وہ نبی کے نواسہ تھے، ہمیں ان کے ساتھ محبت کا حکم ہے، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کچھ کم نہیں ہے۔ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا یہ اس سے کچھ کم نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ دکھ دینے والا ہے،
لیکن وہ اتنا لمبا اتنا طول نہیں پکڑا جتنا عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ طول پکڑ گیا۔ یہ خلیفہ ہو کر شہید کیے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت خلافت نہیں تھی، باوجود اختیار ہونے کے انہوں نے کچھ ایسا نہ کیا، اور حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بے بس کر دیا گیا تھا۔ بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بہت سارے مناقب امام بخاری ان کی حدیثیں لے کر آئیں گے آہستہ آہستہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے، ایوب سے، وہ ابو عثمان سے، وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس باغ کے دروازے کا میں چوکیدار بن جاؤں۔ ثم جاء آخر يستأذن، پھر ایک اور آیا اور وہ اجازت طلب کرنے لگا، فَسَكَتَ هُنَيْهَةً، آپ کچھ دیر چپ رہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اِذْن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ سَتُصِيبُهُ، اس کو اجازت دے دو اندر آنے کی اور اس کو جنت کی خوشخبری دو ان مصیبتوں کے بعد جو اس کو پہنچیں گی۔ فَإِذَا عثمان بن عفان، وہ عثمان بن عفان تھے۔ حماد کہتے ہیں اور بیان کیا ہمیں عاصم الاحول نے اور علی بن الحکم نے، ان دونوں نے سنا ابو عثمان کو وہ بیان کرتے تھے ابو موسیٰ سے اسی طرح کی حدیث، اور عاصم نے اس میں زیادہ کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قاعدا فی مکان فیہ ماء، آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے تھے جس میں پانی تھا، قد کشف عن رکبتیہ اور رکبتہ، آپ اپنے دونوں گھٹنوں سے کپڑا ہٹا چکے تھے، یا یہ لفظ ہے ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا۔ فلما دخل عثمان غطاها، جب عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھٹنے ڈھانپ لیے حیا کی وجہ سے۔ اور دوسرے موقع پر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں اس بندے کا حیا نہ کروں جس کا اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3695۔